بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کینٹیب پبلشر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید۔ بچوں، اردو کی کتاب سمجھنے کے لیے اور لیکچر کو اچھی طرح سے ذہن نشین کرنے کے لیے جو کتابیں آپ کے پاس ہونی چاہیے ان میں اردو کی کتاب، اس کے ساتھ آپ کے پاس اگر ریسورس پیک ہے جو کہ آپ ہماری ویب سائٹ سے فری میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو کتاب سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی، اور اس کے ساتھ سمر پیک بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تاکہ کتاب کے مشق کے سوالات کے ساتھ ساتھ ہم مزید سوالات بھی سیکھ سکیں۔ آپ کو اردو کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہمارا سبق نمبر 5 کا چوتھا اور آخری حصہ ہے جس میں ہم پڑھائی کریں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آج کے حاصلات تعلم کو یعنی SLO کو دیکھتے ہیں۔ آج کا ہمارا SLO ہے کسی عمومی موضوع پر مکالمہ تحریر کر سکے۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ علم کیمیا اور علم حیاتیات ہمارے لیے مزید کیا کیا فائدے اپنے اندر لیے ہوئے ہیں۔ آپ نے آج کا سبق بھی غور سے سننا ہے تاکہ ہمیں مزید بھی اچھی معلومات حاصل ہوں اور ہم سبق کو اچھی طرح پڑھ سکیں اور اس کے الفاظ کا درست اور واضح تلفظ و اعراب سیکھ سکیں۔ تو چلتے ہیں سبق کی جانب۔ آمنہ: امی، آرگینک سبزی سے کیا مراد ہے؟ امی: بیٹا، جن سبزیوں میں کیمیائی کھادوں کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ قدرتی طریقے سے اگائی جاتی ہیں وہ آرگینک سبزیاں ہوتی ہیں۔ یعنی آرگینک سبزی کون سی ہوتی ہے؟ جب یہ آپ زمین میں لگاتے ہیں تو اس میں کیمیائی کھادوں کا استعمال نہیں کیا جاتا، یعنی یوریا کھاد وغیرہ کا استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ قدرتی انداز سے وہ اگائی جاتی ہیں اور اس میں قدرتی کھاد کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دادی اماں: دیکھو بیٹی، ہمارے پیارے ملک میں کتنی کھلی زمین ہے، یعنی بہت زیادہ زمینیں ہیں، اچھے موسم ہیں، ہم قدرتی طریقے سے سبزیاں اگا سکتے ہیں لیکن یہ ہماری غذائی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتی ہیں کیونکہ بڑھتی ہوئی آبادی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ایسے طریقوں سے فصلیں اگانا پڑ رہی ہیں جن میں کیمیائی کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ کم وقت میں زیادہ اجناس حاصل ہو سکیں۔ یعنی اگر ہم قدرتی انداز سے سبزیاں اگائیں گے تو اس میں وقت بہت لگتا ہے اور یہ بڑھتی ہوئی آبادی یعنی زیادہ آبادی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکے گا۔ اس لیے مصنوعی انداز سے فصلوں کو اگانا اور ان کو تیار کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیمیائی کھادوں کا یعنی مصنوعی کھادوں کا استعمال کرتے ہیں تاکہ کم وقت میں زیادہ اجناس یعنی زیادہ فصلیں تیار ہو سکیں اور ہمیں غذائی قلت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دادی اماں کچھ سوچتے ہوئے: کیا اچھا زمانہ تھا کہ ہم کھیتوں میں جاتے تھے، مولی اور گاجر توڑ کر کھاتے تھے، خالص سبزیاں اور خوش ذائقہ پھل یعنی اچھے ذائقے والے پھل، ہر چیز میں مزہ تھا۔ اب تو سبزی کھا لو یا گوشت، کوئی ذائقہ ہی نہیں کسی چیز میں۔ آمنہ: امی، مجھے آپ کی اور دادی اماں کی مدد چاہیے۔ امی: آپ کو کس سلسلے میں ہماری مدد درکار ہے یعنی ضرورت ہے، یعنی آپ کو ہماری مدد کس لیے چاہیے؟ آمنہ: میں گھر کے پچھلے حصے میں چھوٹا سا باغیچہ بنانا چاہتی ہوں۔ باغیچہ کہتے ہیں چھوٹا باغ، جس میں سبزیاں اگاؤں گی اور آپ ابو سے کہہ کر مجھے ایک چھوٹا سا ڈربہ اور چوزے بھی منگوا دیں۔ اس ڈبے اور کوٹڑی کو کہتے ہیں جس میں ہم مرغیاں پالتے ہیں، ہم مرغیاں بھی گھر میں پالیں گے۔ دادی اماں خوشی سے پیار کرتے ہوئے: ماشاء اللہ، میری بیٹی کتنی سمجھدار ہے، اسے اپنی اور گھر والوں کی صحت کا کتنا خیال ہے۔ امی: آمنہ، تم تو ابھی سے نیوٹریشنسٹ بن گئی ہو،
نیوٹریشنسٹ کا مطلب ہے ماہر غذائیات، ماہر غذائیات یعنی وہ ماہر جو یہ بتائے کہ کون سی چیز آپ نے کب کھانی ہے، کتنی کھانی ہے، یہ آپ کو بتاتے ہیں ماہر غذائیات، جن کو انگلش میں کہتے ہیں نیوٹریشنسٹ۔ آمنہ: جی امی، آپ نے اور دادی اماں نے آج اتنی اچھی باتیں بتائی ہیں کہ جن سے مجھے پتہ چلا کہ کیمیا اور حیاتیات کا علم ہو تو ہم اپنی صحت اور ماحول کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ یعنی علم کیمیا اور علم حیاتیات کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر ہم چاہیں تو اپنی صحت اور اپنے ماحول کا بھی خیال رکھ سکتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ علم کیمیا اور علم حیاتیات بہت فائدہ مند علوم ہیں۔ امی: ہاں بالکل، یہ دونوں مضامین ایک دوسرے کے لیے لازم اور ملزوم ہیں، کیونکہ اگر کوئی بیمار ہوگا تو اس کے علاج کے لیے جو ادویات درکار ہیں وہ علم کیمیا سے تیار شدہ ہوں گی۔ تو آپ کو علم کیمیا کا ایک اور فائدہ بھی معلوم ہوا کہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جائے، کسی کی طبیعت خراب ہو جائے، تو اس کے لیے جو ادویات لیں گے، جو دوائی لیں گے، وہ علم کیمیا ہی سے تیار شدہ ہوگی، یعنی علم کیمیا کیمسٹری کی مدد سے ہی وہ دوائی تیار کی گئی ہوگی۔ آمنہ: اور امی، علاج کے لیے ڈاکٹر بھی تو حیاتیات کا علم حاصل کر کے بنیں گے نا، یعنی ڈاکٹر کے لیے حیاتیات کا علم بھی ضروری ہے۔ امی: بالکل ٹھیک کہا، نہ صرف ڈاکٹر بلکہ ان مضامین کے پڑھنے سے فارماسسٹ یعنی ماہر ادویات، دوائیوں کا ماہر، نیوٹریشنسٹ اور بہترین استاد بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی فارماسسٹ، دوائیوں کا ماہر، ماہر غذائیات اور ایک اچھا استاد بھی ہم بن سکتے ہیں ان علوم کے ذریعے سے۔ آمنہ: بس فیصلہ ہو گیا، میں مستقبل میں نیوٹریشنسٹ کا شعبہ اختیار کروں گی۔ مستقبل یعنی آنے والا زمانہ۔ دادی اماں دعا دیتے ہوئے: اللہ میری بچی کو سلامت رکھے اور نیک ارادوں میں کامیاب فرمائے، آمین۔ تو آپ نے دیکھا کہ کیسے علم کیمیا، علم حیاتیات ہمارے لیے، ہماری صحت کے لیے، ہماری خوراک کے لیے اور ہمیں تندرست رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ تو آپ نے بھی جہاں باقی علوم شوق سے سیکھنے ہیں، وہیں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ علم کیمیا اور علم حیاتیات کو بھی آپ نے اچھی اور بہترین انداز سے سیکھنا ہے، تاکہ جیسے آمنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں ان علوم کے بعد ایک اچھی ماہر غذائیات بن کر اپنا اور اپنے گھر والوں کی صحت کا خیال رکھوں گی، آپ بھی اسی طرح علم حیاتیات اور علم کیمیا سیکھ کر اپنا، اپنے گھر والوں اور اپنے ملک والوں کی صحت کا خیال رکھیں۔ اب چلتے ہیں مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی طرف۔ دالان کا مطلب ہے برآمدہ، اشتعال یعنی برہمی یا غصہ ہونا، عناصر، عنصر کی جمع یعنی اصل اور بنیاد، قوت مدافعت، جسم کی بیماریوں کے خلاف لڑنے کی قوت، علی الصبح یعنی صبح سویرے، اور حیاتیات یعنی وہ علم جس کا تعلق جانداروں کی زندگی سے ہے۔ ہم نے اس کے بارے میں تفصیل سے پہلے سبق میں پڑھا ہے۔ اور آپ کے گھر کا کام جو کہ آپ کے سبق ہی سے متعلق ہے، تو آپ نے ان سوالات کو حل کرنے سے پہلے ایک مرتبہ خود اپنے سبق کو کتاب میں غور سے پڑھنا ہے، اور جہاں کوئی جملہ یا لفظ یا کسی بات کی سمجھ نہ آئے، آپ نے یہ لیکچر دوبارہ سے سن لینے ہیں، اور اس کے بعد آپ کے موجود سوالات آپ نے حل کرنے ہیں۔ یہ تمام سوالات آپ کے سبق ہی سے لیے گئے ہیں،
سبق سے باہر اور کوئی سوال ایسا نہیں جس کا جواب آپ کے سبق میں موجود نہ ہو، اس لیے آپ نے سبق کو ایک مرتبہ غور سے پڑھ کر ان تمام سوالات کے مختصر جوابات تحریر کرنے ہیں۔ اور سوال نمبر 2، جس میں ہر سوال کے 4 جوابات جن میں سے ایک جواب درست ہے دیا گیا ہے، جس میں ہم دیکھتے ہیں اور مل کر حل کرتے ہیں ان سوالات کو۔ پیاز کے کاٹنے سے بخارات ہوا میں شامل ہوتے ہیں کیونکہ وہ ہلکے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ہوا میں جلدی شامل ہو کر اس چیز کا باعث بنتے ہیں کہ ہماری آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، چائے میں کون سا کیمیائی مادہ ہوتا ہے؟ یہ ہم پڑھ چکے ہیں، کیفین۔ سوال نمبر 3، ہمیں بھوک کا احساس کس مادے کے خارج ہونے سے ہوتا ہے؟ اور وہ ہے گریلین۔ سوال نمبر 4 ہے، جن سبزیوں کو اگانے میں کیمیائی کھادوں کا استعمال نہیں کیا جاتا وہ کہلاتی ہیں آرگینک۔ سوال نمبر 5 ہے، سبزیوں کی کاشت میں کیمیائی کھادوں کا استعمال کیوں کیا جا رہا ہے؟ تاکہ غذائی ضروریات ہماری پوری ہو سکیں اور ہم غذائی قلت کا شکار نہ ہوں۔ اور آپ کے گھر کا کام جو آپ کے سمر پیک سے ہے، آپ نے 2 دوستوں کے درمیان ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر مکالمہ تحریر کرنا ہے۔ یہ سبق جو آپ نے سنا، یہ سبق ہمارا مکالمے کے انداز میں تھا۔ اور مکالمہ کسے کہتے ہیں؟ 2 یا 2 سے زیادہ افراد کے درمیان بات چیت۔ اور آپ نے اس سبق میں دیکھا کہ کیسے آمنہ کی والدہ اور آمنہ کی دادی کے مابین مکالمے کے انداز میں ہم نے چیزیں پڑھی تھیں۔ تو آپ نے بھی ایسے ہی 2 دوستوں کے درمیان مکالمہ تحریر کرنا ہے، اور اس کا عنوان کیا ہوگا؟ ادویات کی بڑھتی ہوئی قیمتیں۔ تو آپ نے یہ کام بھی ضرور کرنا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ امید ہے آپ کو سبق بھی سمجھ میں آیا ہوگا اور آپ نے بہت کچھ سیکھا بھی ہوگا، اور آپ مستقبل میں علم کیمیا اور علم حیاتیات سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی بالکل تیار ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔